بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک اسماء حسنی ہے۔ آپا اس پہ ٹاک دیں گی، اسی مناسبت سے میں بھی چند باتیں کہوں گا۔ اس سبجیکٹ پہ مولانا نے کافی لکھا ہے، اور یہ کتابچہ، یہ بکلیٹ اسماء حسنی ذکر اور دعا کے ربانی اصول، یہ بڑی اچھی کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، اسے آپ سب پڑھیں۔ اور یہ رسالہ کا ایک اسپیشل ایشو بھی تھا، تو اس میں مولانا نے بہت اچھے انداز میں اسماء حسنی کے بارے میں بتایا ہے۔ قرآن میں آتا ہے واللہ وللہ اسماء الحسنی، کہ اللہ تعالیٰ کے ہیں سارے اچھے نام۔ نام کا مطلب یہاں ایٹریبیوٹس ہیں، کوالٹیز ہیں، یعنی ساری اچھی صفات خدا کے لیے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ خدا کے 99 نام ہیں، اور علماء نے 1000 بتایا ہے کہ خدا کے 1000 نام ہیں۔ امام رازی نے لکھا ہے کچھ علماء کو کوٹ کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے 5000 نام ہیں۔ تو یہ دراصل گنتی کا معاملہ نہیں ہے کہ اتنی تعداد یا اتنی تعداد، چونکہ انسان کی جو ووکیبلری ہے وہ محدود ہے، لمیٹڈ ہے، تو اس کی وجہ سے انسان نمبرز میں سمجھ پاتا ہے۔ خدا کی جو ہستی ہے وہ لامحدود ہے، ان لمیٹڈ ہے، تو اس کے ایٹریبیوٹس بھی ان لمیٹڈ ہیں، جو انفولڈ ہوتے رہیں گے اس دنیا میں بھی، اور پھر آخرت میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، 1 کم 100، اور جو شخص اس کا احصاء کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ من احصاها دخل الجنہ۔ احصاء کا مطلب ہوتا ہے ٹو کاؤنٹ، گننا۔ عربک میں الاحصائیات کہتے ہیں اسٹیٹسٹکس کو۔ تو یہ معاملہ کاؤنٹ کرنے کا نہیں ہے۔ لوگ اکثر یاد کرتے ہیں 99 نام اور اس کو دہراتے رہتے ہیں، بچوں کو بھی یاد کراتے ہیں۔ دراصل یہ ایک عارفانہ ادراک کا معاملہ ہے، گہری معرفت خدا کی، یعنی ٹو ڈسکور دی ایٹریبیوٹس آف گاڈ، یہ ہے دراصل اس کا مقصد۔ اور مولانا نے اس پہ بہت زور دیا ہے اور بہت لکھا ہے اور بہت ہمیں بتایا ہے کہ خدا کی ایٹریبیوٹس کو دریافت کرنے کا ذریعہ خدا کی کریشن ہے، اس پہ غور و فکر کرنا، اس پہ کنٹمپلیٹ کرنا، اس پہ دھیان دینا، اور یہ ایک لائف لانگ پروسیس ہے۔ قرآن میں اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمبلائز کیا گیا ہے کہ اگر سارے سمندر انک بن جائیں اور سارے درخت، ساری ٹریز کو کاٹ کاٹ کے قلم بنا دیے جائے اور اللہ کی باتیں اس سے لکھی جائیں، تو سمندر سوکھ جائیں گے اور قلم ٹوٹ جائیں گے، لیکن اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو لامتناہی ہے، اینڈلیس ہے، اور جتنا انسان غور کرے گا، جتنا اس پہ سوچے گا، اتنا ہی نئی نئی باتیں اس کے سامنے آئیں گی۔ اور مولانا نے کہا تھا کہ اسم اعظم کی دعا
کے بارے میں لکھا ہے، اس کتاب میں بھی اسم اعظم کے بارے میں مولانا نے لکھا ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اسم اعظم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نام ہے خدا کا جس کو لے کے ہم بار بار اس کو لیں یا اس کو دہرائیں تو دعا قبول ہوگی. مولانا نے یہ کہا ہے کہ اسم اعظم کا مطلب ہے کہ جو خدا کی ایٹریبیوٹس ہیں ان کے ذریعے خدا کو دعا کرنا. اس کی ایک مثال ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی دعا، جو حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی کہ اگر میں لیلۃ القدر پاؤں تو کون سی دعا کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، او اللہ یو آر فارگیونگ، تو معافی کو پسند کرتا ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے. تو یہ دعا بہت ہی کلیئرلی بتاتی ہے کہ اسم اعظم کی دعا کیا ہوتی ہے. یعنی خدا کی جو ایٹریبیوٹس ہیں ان کے تھرو خدا کو انووک کرنا. تو یہ ایک طریقہ بہت ہی واضح اس دعا میں آتا ہے کہ حالانکہ حضرت عائشہ یہ بھی کہہ سکتی تھی اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، لیکن اس میں وہ بات نہیں آئے گی جو اس میں آ رہی ہے کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف فرما دے. اس سلسلے میں مولانا نے ایک واقعہ اس کتاب میں لکھا ہے جس کا عنوان ہے ایک واقعہ. یہ واقعہ کئی بار ہمیں بتایا بھی ہے اپنے ٹاکس میں کہ رامپور میں ایک صاحب تھے، ان کا چھوٹا بچہ تھا. تو اس بچے نے کہا کہ مجھے سائیکل چاہیے، میرے لیے ایک سائیکل خرید دیں. تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. تو پھر کئی بار کہا کہ مجھے سائیکل چاہیے، ایک سائیکل خریدوا دیں میرے لیے. تو وہ اگنور کرتے رہے، لیکن وہ بار بار کہتا رہا. تو ایک دن انہیں غصہ آ گیا اور کہا کہ اگر تم نے اگلی بار مجھ سے یہ کہا تو میں تمہیں ماروں گا. تو اس بات پہ وہ بچہ رو پڑا اور اس نے کہا کہ آپ ہی تو ہمارے باپ ہیں، اگر ہم آپ سے نہیں مانگیں تو کس سے مانگیں. تو اس کے بعد ان کے اوپر ایسا اثر ہوا کہ فوراً انہوں نے پیسے کے انتظام کیا اور سائیکل خریدی. تو یہ وہی چیز ہے جس کو مولانا نے کہا ہے کہ خدا کو ایسی دعا کرنا ہے کہ جو خدا کو انووک کرنے والی دعا اسم اعظم کی دعا ہے. اسی کی یہ ایک مثال ہے، اور اس میں مولانا نے بہت اچھے الفاظ لکھے ہیں جو میں پڑھنا چاہوں گا. اس واقعے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ دعا کی وہ کون سی قسم ہے جس کے بعد خدا کی رحمتیں بندے کے اوپر امڈ آتی ہیں. یہ رٹے ہوئے الفاظ کی تکرار نہیں ہے، نہ اس کا کوئی رسمی نصاب ہے. یعنی ایسا نہیں کہ آپ 100 بار صبح پڑھیے، 100 بار شام پڑھیے، دن میں پڑھیے، رات میں پڑھیے، سنڈے کو پڑھیے، منڈے کو پڑھیے. ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ انر کیفیت دعا کے اندر شامل ہو تبھی وہ دعا اسم اعظم کی دعا بنے گی. یہ دعا کی وہ قسم ہے جس میں بندہ اپنی پوری ہستی کو اڈیل دیتا ہے. جب بندے کی آنکھ سے عجز کا وہ قطرہ ٹپک پڑتا ہے جس کا تحمل زمین اور آسمان بھی نہ کر سکے، جب بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ اتنا زیادہ شامل کر دیتا ہے کہ مانگنے والا اور دینے والا دونوں ایک ترازو پر آ جاتے ہیں. یہ وہ لمحہ ہے جب کہ دعا محض لغت یعنی ڈکشنری کا ایک لفظ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک شخصیت کے پھٹنے کی آواز ہوتا ہے. اس وقت خدا کی رحمتیں
اپنے بندے پر ٹوٹ پڑتی ہیں. بندگی اور خدائی دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو جاتے ہیں. قادر مطلق یعنی آل پاورفل اور عاجز مطلق یعنی آل پاورلیس کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے. تو یہ ہے وہ طریقہ دعا کا اور یہ ہے مقصد اسماء حسنہ کا. تو یہ چند باتیں تھیں. اب انشاءاللہ آپا کچھ اور اس سبجیکٹ پہ باتیں کریں گی اور پھر ڈاکٹر رجت ملہوترا اور آپا کویشچن آنسر سیشن ہوگا انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو آج ہم اسماء حسنہ پر کچھ باتیں رکھیں گے آپ کے سامنے. تو سورہ الاعراف ورس 180 میں آیا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے نام. تو حدیث میں بھی آیا ہے کہ یہ نام جو ہیں یہ صفات کے معنی میں ہیں، یعنی تمام اچھی صفتیں خدا کے لیے ہیں. نام کی تعداد کئی جگہ بتائی گئی ہے، حدیث میں 99 ہے، لیکن وہ صرف اس لیے ہے کہ انسان کی جو ووکیبلری ہے وہ محدود ہوتی ہے، ورنہ ایک خدا ایک لامحدود ہستی، تو اس کا محدود انداز میں کوئی بات نہیں کہی جا سکتی کہ اس کے کتنے نام ہیں، کتنے صفات ہیں اس کے. تو اس کا مطلب جو حدیث میں آیا ہے کہ ان ناموں کا احصاء کرنا، شمار کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے جو لوگ تسبیح پڑھتے ہیں بغیر سمجھے ہوئے اس کو، تو وہ شمار کرنا مطلب نہیں ہے. یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کو ریئلائزیشن ایٹ اے کانشیس لیول اس کو سمجھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو مطلب عارفانہ انداز سے اس کو سمجھنا ہے، اس کی معرفت کے لیول پر جا کر اس کا شمار کرنا ہے. صرف تسبیح پڑھنا نہیں کہ کاؤنٹ کر لیں کوئی لفظ بس اس سے وہ فائدے ہو جائیں گے. تو اصل میں جو اسماء حسنہ کا جو بتایا گیا ہے قرآن میں، وہ اس زمانے میں جو فلسفے میں ایک ہستی تھی، خدا کا جو کانسیپٹ تھا فلسفے میں وہ ایک ایٹریبیوٹ لیس بینگ کا کانسیپٹ تھا. تو یہ فلسفے میں بھی تھا اور فلسفے سے کئی مذاہب میں آ گیا تھا. تو خدا کو ایک فارملیس گاڈ، ہیگل نے اس کو ورلڈ اسپرٹ کہا. تو ایک جیسے ایک گریویٹی ہے یا کاسمک ریز ہیں، اس طرح سے وہ خدا کو سمجھتے تھے. تو اسی فلسافک ڈیویشن کا جواب ہے. تو مذاہب میں بھی خدا ایک بے صفات ہستی بن گئی تھی جیسے فلسفے میں تھی. جیسے ہندوازم میں ہے تو وہ نرگن یعنی بے صفت کہتے ہیں، خدا کی کوئی صفت نہیں ہے، کوئی پرسنالٹی نہیں ہے، کوئی بینگ نہیں ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی گریویٹی ہوتا ہے. تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پوری دنیا ہے، پورے دنیا کے جو فینامنا ہے وہ سب اس میں خدا مینیفیسٹ ہوا ہے. خدا کی الگ کوئی بینگ نہیں ہے، بلکہ جو ہمیں سب چیزیں نظر آتی ہیں دنیا میں، وہ انسان ہو یا فزیکل بینگ ہے، کوئی جانور ہیں یا ویجیٹیبل ورلڈ ہے، سب کچھ وہ کہتے ہیں خدائی کا مینیفیسٹیشن ہے، خدا کی الگ سے کوئی ہستی نہیں ہے. تو اسی لیے وہ جو سادھو سنت ہوتے ہیں، جو ان کے یہاں مذہبی لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ایک انڈویلنگ گاڈ ہے اور ہمارے اندر ہی ہے. تو بہت زیادہ تپسیا کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، اپنے ڈیزائرز کو کنٹرول کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا لیول جو ہے وہ اتنا اونچا کر لیتے ہیں کہ وہ خدا میں جو ہے جو وہ اس میں خدائی کا درجہ ان کو مل جاتا ہے. تو وہی مطلب خدا جو ہے ایک اسپرٹ ہے جو پرمیٹ کیے ہوئے پوری کائنات میں. تو وہ بھی اسی اسپرٹ میں پرمیٹ کر جاتے ہیں جب وہ ان کا لیول جو ہے وہ بہت زیادہ بلند ہو جاتا ہے.
لیکن ان سب چیزوں کے لیے کوئی علمی بنیاد نہیں ہے، کیونکہ جدید دور میں جو سائنسی مطالعہ ہوا ہے اس سے پتہ چلا ہے کہ پوری کائنات جو ہے اس کا انہوں لوگ مطالعہ کیا گیا ہے سائنس میں، تو وہ بتاتے ہیں کہ بہت ہی میننگ فل کائنات ہے، اب بہت ہی کمال درجے کی معنویت ہے اس میں، بلکہ یہاں تک کئی سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ کائنات میں ایک انٹیلیجنٹ مائنڈ پایا جاتا ہے، یہ سر جیمس نے کہا۔ تو جب کائنات میں ہر چیز میں ایک زبردست پرفیکٹ ڈیزائن ہے تو یہ اس کا ثبوت ہے کہ ایک پرفیکٹ ڈیزائنر بھی ہونا چاہیے، تو کوئی الگ کوئی ہستی ہوگی خدا، تبھی وہ پوری کائنات میں ایک ڈیزائن جو ہے، ایک میننگ فلنس ہے وہ اس میں پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر وہ کوئی اس کی اپنی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے تو وہ چیزوں کو کیسے کوئی آئیڈینٹی دے سکتا ہے۔ تو یہی مطالعہ کیا گیا ہے، اینتھروپالوجی کا بھی مطالعہ ہوا ہے، تو اینتھروپالوجی میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ ہر زمانے میں انسان جو ہے وہ خدا کو مانتا رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی باہر سے کوئی چیز آ گئی، انسان کی اصل میں فطرت میں ہی خدا پیوست ہے، اور خدا وہی پیوست ہے جو ایٹریبیوٹ والا خدا، کہ اس خدا کے اندر ساری جو ایٹریبیوٹس ہیں جس کو ہم پکارتے ہیں جس کے نام سے، تو وہ ساری ایٹریبیوٹ والا خدا ہمارے اندر پیوست ہے، لیکن چونکہ ہمیں خدا ملتا نہیں تو پھر ہم اس کے لیے گرو کو، کسی مذہبی فگر کو خدا بنا لیتے ہیں، خدا کا درجہ دے دیتے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی دکھائی دینے والا خدا چاہیے، تو اس وجہ سے وہ ہم اس کو بنا لیتے ہیں۔ لیکن جب ہم خدا کو بتوں کا روپ دے دیں تو ایک لامحدود ہستی کو ایک محدود بنا دینا ہے، خدا ایک لامحدود ہستی ہے، تو ہم اس کو کسی بھی چیز کو خدا کی شکل دے دیں تو وہ ایک خدا کا بگڑا ہوا فارم ہوتا ہے، اور وہ ایک بیروح عبادت ہوتی ہے، وہ صرف رسمیں ہوتی ہیں، اس سے ہمیں کچھ قلبی تعلق نہیں ہوتا، اس سے ہمیں کوئی رسپانس نہیں ملتا، جبکہ ہم خدا کو جب ہم پکارتے ہیں تو خدا ہمیں رسپونڈ کرتا ہے، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا خدا ملے جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرے، ہماری حاجتوں کو پورا کرے، ہماری کمیوں کو پورا کرے، تو وہ خدا ہی کر سکتا ہے، وہی خدا کر سکتا ہے جس کے اندر یہ سارے ایٹریبیوٹس ہوں۔ تو یہ ایٹریبیوٹس جو ہیں یہی قرآن میں بتائے گئے ہیں، حدیث میں بتائے گئے ہیں، تو اسی میں سے جب ہم دعا کرتے ہیں تو جیسے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ خدا ایک زندہ ہے، قائم ہے، تھامنے والا ہے، تو اصل میں جو ہے ہمیں ایک ایسا خدا چاہیے جو ہماری باتوں کا جواب دے، جو ہمیں رسپونڈ کرے، جس سے ہمیں انسپریشن ملے، تو اسماء الحسنہ کے ذریعے سے یہ خدا ہمیں انڈرسٹینڈیبل ہو جاتا ہے، ورنہ ہم ایک ایسے خدا کو جو اسپرٹ لیس فارم لیس خدا ہے اس سے ہم کوئی تعلق بنا نہیں پاتے ہیں، تو خدا سے تعلق بنانے کے لیے ہمیں یہ خدا کا ایٹریبیوٹس، جس کو خدا کا نام کہا گیا ہے، وہ چاہیے۔ تو یہ صرف اسلام میں ہی یہ ایٹریبیوٹس ہیں، دوسرے مذاہب میں رہے ہوں گے، کیونکہ وہ دوسرے مذاہب میں بہت ساری چیزیں جو ہیں لوگوں نے بدل دی ہیں۔ جوڈائزم میں ہے کہ خدا کا نام ہے میں جو ہوں سو ہوں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تو خروج میں آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں کیا کہوں گا کہ کس نے مجھے بھیجا ہے، تو اللہ نے کہا کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، تو اب میں جو ہوں سے ہمارا وہ خدا سے جو کانٹیکٹ بننا چاہیے، جو تعلق بننا چاہیے، وہ بنتا نہیں ہے، تو یہ جو ایٹریبیوٹس ہیں اسلام میں، اس سے ہم خدا سے تعلق بناتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے کرسچینٹی میں ہے، تو کرسچینٹی میں بھی خدا کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے،
کیونکہ وہاں ایک ٹرینٹی ہے، اس میں حضرت مسیح جو ہیں وہ ٹرینٹی کا حصہ ہیں. تو ہمارا تعلق، چونکہ ہم حضرت مسیح کو جانتے ہیں تو ان کی لائف ہسٹری کو جانتے ہیں، ان کے کام کو جانتے ہیں، تو ہمارا تعلق انہی سے بن جاتا ہے، خدا سے ڈائریکٹ تعلق نہیں بنتا. اور اب انسان جو کہ ایک برتر ہستی کی تلاش میں ہوتا ہے وہ اس کو ملتا نہیں، وہ اس کو ملتا ہے اسماء الحسنی کے ہی ذریعے سے. تو مثال کے طور پر اگر ہم کو ہم بہت ضرورت مند ہیں، ہمیں کوئی چیز کی حاجت ہے، ہمیں کوئی پریشانی ہے، تو ہم کہیں گے الغنی، خدا کا نام ہے الغنی، بے نیاز. تو ہم خدا کا نام لیں گے اور پھر دعائیں کریں گے. تو اس میں مولانا نے لکھا ہے کہ اصل میں جو اسم اعظم ہے وہ کوئی ایک نام نہیں ہے، خدا کا ایک نام ہو نہیں سکتا، خدا ایک لامحدود ہستی ہے. تو خدا جو ہے اس کا ایک نام ہو نہیں سکتا، اس لیے وہ جو اسم اعظم کوئی بھی نام ہو سکتا ہے، جو 99 نام ہے کوئی بھی نام اسم اعظم ہو سکتا ہے. اصل میں جو ہے وہ کیفیات کی ضرورت ہے. اس کیفیت سے جب ہم خدا کا نام لیں گے تب ہمیں خدا کا سے کنیکشن قائم ہوگا. تو اس کے لیے ہم کو بہت ہی گہرا جذبہ چاہیے، خدا سے گہرا تعلق چاہیے، اور پورے طریقے سے ہم خدا کے احسانات کے شکر مند ہوں، خدا سے کو ایکنالج کرتے ہوں، تو تب ہم کو خدا کا سے تعلق بنتا ہے. بلکہ ہمیں انسپریشن ملتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے. تو فرشتوں کے ذریعے سے جو انسپریشن ملتا ہے اس سے ہمارے اندر وہ ربانی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، اور اس سے ہماری جو دعا ہے وہ اسم اعظم کی دعا بن جاتی ہے. تو اس میں ہماری کیفیات کا بہت زیادہ دخل ہے. مطلب ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو ہم کو بہت ہی شدت سے ہم کو اس کا احساس ہونا چاہیے. تو جب بہت زیادہ شدت سے احساس ہوگا تب ہمارے اندر سے وہ جذبات والی دعا نکلے گی، تڑپ والی دعا نکلے گی. اور جب ہم کہیں گے الغفور تو صرف الفاظ کی گنتی نہیں ہوگی، بلکہ وہ ہمارے جذبات ہوں گے. تو جیسے قرآن میں سورہ زمر میں آیا ہے چیپٹر 46، تو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. اب اس کو جب ہم جذبات کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ کتنا زیادہ مہربان ہے کہ ہم غلطی کرتے ہیں تو اللہ معاف کرتا ہے، کیونکہ کئی مذاہب ایسے ہیں جہاں غلطی معافی نہیں ہوتی بلکہ ہم کو دوسرا جنم لینا پڑتا ہے. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں ہماری غلطیوں کو معاف کر دے تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے، کیونکہ انسان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے جب اس سے غلطی ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے بھی یہاں پر امید کا پہلو نظر آتا ہے. تو اس طریقے سے یہ جو سارے اسماء الحسنی ہیں یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ قیمتی ہیں. انہی کے ذریعے سے ہم خدا سے کنیکشن قائم کرتے ہیں. تو یہی جب ہم عارفانہ ادراک ہمیں ہو جائے گا ان اسماء الحسنی کا، تو پھر اسی جو ریئلائزیشن ہے کانشیس لیول پر، شعوری لیول پر، اسی کی جو قیمت ہے وہ جنت ہے. کہ جنت جو ہے انہی لوگوں کے لیے ہے جو ریئلائزڈ سول ہوں گے. تو میں یہاں پر اپنی بات ختم کروں گی. Okay, we'll start with the question, answer and comment session. I request all of you that please mention your city name when you post your questions or comments. آپ ایک پہلے کامنٹ پڑھنا چاہوں گا سوال لینے سے پہلے. یہ کامنٹ بھیجا ہے انس عبداللہ صاحب نے. انہوں نے اپنی لوکیشن نہیں لکھی ہے. انہوں نے لکھا ہے یقیناً اسیمت اللہ کو 99 نیمز میں اس کے گنوں کو سیمت نہیں کیا جا سکتا ہے. اسیمت اللہ کی صفات بھی اسیمت ہے. مس ریشما پرویز نے کوچی سے لکھا ہے کہ ابو ہریرہ reported the messenger of Allah, peace and blessings be upon him, said
Allah has 99 names and whoever preserves them will enter paradise. آپ اب یہ سوال لینا چاہوں گا. یہ سوال بھیجا ہے ڈاکٹر نغمہ صدیقی نے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے پلیز گیو این ایگزامپل آف ہاؤ ان ڈیلی لائف وی کین ڈو اسم اعظم دعا. اس میں اعظم دعا ہر وقت تو نہیں ہوتی ہے، وہ کیفیات کے ساتھ ہوتی ہے. جب بھی انسان کے اندر وہ قلبی کیفیات پیدا ہوں گی، جب خدا سے بہت گہرا تعلق قائم ہوگا، تب اسم اعظم کی دعا نکلتی ہے. تو یہ ڈیلی لائف میں تو ہمیں اپنی اسپریچول پرسنالٹی بنانی ہے. جب ہماری اسپریچول پرسنالٹی بنے گی، ہمارے اندر سنسیئرٹی آئے گی، ہمارے اندر خدا سے تعلق قائم ہوگا، ہم خدا کے لیے کام کریں گے، جنت کے لیے کام کریں گے، تو ہماری پوری جو اسپریچول پرسنالٹی ہوگی، تب ہمارے اندر سے وہ خدا سے جو جوڑنے والی جو دعا ہوتی ہے اسم اعظم والی، تب نکلے گی. اور یہ اس کے لیے ہمیں مسلسل کام کرنا پڑے گا. مسلسل ہم خدا کو یاد کریں، خدا کے لیے کام کریں، خدا سے تعلق قائم کریں، تب وہ دعا نکلے گی. وہ دعا ایسا نہیں ہے کہ کوئی تسبیح پڑھنا نہیں ہے، بلکہ وہ دل سے دعا نکلتی ہے. Papa, one example that I would like to share with everyone from Maulana Waiduddin Khan Saab's life, and which illustrates what you just explained. I mean, we all face difficult situations, challenging situations, and it is at this time that when we reach out to God, invoking His name, then the help certainly comes. So this was, long back when Maulana was invited to give a talk abroad, and Maulana went there, and just when he reached to the hall, he saw that there was a very big gathering. And at that point of time, the organizer told Maulana Saab that you have to address everyone in English. So it came as a huge shock to Maulana Saab, because he had prepared in Urdu. He thought that the audience will be Urdu speaking. And Maulana had never given an extempore English talk till that time. So he was very perturbed, and he went to a side room. He locked the door, and he performed his ablutions, and he did 2 rakat of Salatul Haja. Salatul Haja is the prayer that when a person does to ask something from God. So when he raised his hands, tears came down rolling from his eyes, and weeping, he said to God that, "Oh God, I came here to represent you, but today I am completely helpless. If you command, O God, then even stones will speak and convey the message. If you command, then trees will address the mankind. If you command, then heaven and earth will speak in a manner that man should speak. But I know that you will not do this as a law of test. So today I am helpless. Please help me." And he further said that he further made prayer that, "Oh God, I beseech you in the name of all the good names, that today you become my playback speaker. And you speak in a silent language, and I will repeat those words." After this prayer, Maulana came back to the hall. He sat on the chair, and he spoke extempore for 1 hour in English. And the organizers later said to Maulana that the program was a huge success, and people were so mesmerized that they had no questions. So Maulana said that this was indeed a dua of Ism Azam. And if a person does a prayer of Ism Azam, then the unexpected becomes a reality. And that actually happened. Maulana narrated that after this incident and after this dua, he began to speak extempore in English. He began to give interviews. He began to travel and talk in English. So this is the power of Ism Azam dua. And as Apa explained, that this can only happen in a situation and when you involve your complete self while making the dua.
آپ دوسرا سوال مسٹر نودیپ کپور نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے اٹ از یوزلی بلیو دیٹ کاؤنٹنگ آف بیٹس بائی ٹیکنگ نیمز آف اللہ gives ثواب. واٹ از دا ریالٹی ٹو دس؟ اصل میں تسبیح پڑھنا وہ بھی کیفیت کے ساتھ آپ پڑھیں گے تبھی، مطلب پوری اسپرٹ کے ساتھ تبھی ثواب ملے گا. صرف اس کو کاؤنٹ کرنے سے ثواب نہیں ملے گا. تو بے روح اگر آپ کوئی بھی عبادت کریں تو اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. تو اس کے لیے بھی آپ کو مثال کے طور پر آپ سبحان اللہ کر رہے ہیں، بے سوچے سمجھے تو ثواب نہیں ملے گا، لیکن اس کی پوری کیفیت کے ساتھ کریں گے، آپ تسبیح بھی پڑھیں گے کیفیت کے ساتھ تو اس کا ثواب ملے گا. کیونکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ایک مولانا نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کو پتہ چلا کہ کسی محل میں کہیں کوئی خزانہ ہے اور اس میں ایک گیٹ ہے وہ لاکڈ ہے. تو وہ گیا کسی سادھو کے پاس، پہاڑ کے اوپر تھا، وہ سادھو کے پاس گیا. اس نے کہا جب وہاں پہنچنا تو کہنا کھل اے سم. تو وہ گیا، وہ بہت دور تھا، جاتے جاتے وہ بھول گیا. اب کھل ہے ڈم ڈم، کھل ہے بم بم کر رہا ہے، وہ کھل ہی نہیں رہا ہے. تو پھر دوبارہ سادھو کے پاس آیا، کہنے لگا وہ تو کھل ہی نہیں رہا ہے. اس نے کہا تم غلط لفظ بول رہے ہو، کھل ہے سم کہو تو کھل جائے گا. تو اس نے جا کے کھل ہے سم کہا تو کھل گیا. یہ سب فرضی کہانیاں ہیں، لیکن یہ ایک پوائنٹ کو السٹریٹ کرتی ہیں کہ صرف الفاظ کے دہرانے سے یہ سب نہیں ہوتا. یہ تو کہانی ہے، ریئل میں یہ سب نہیں ہوتا. ہم کو پوری کیفیت کے ساتھ دعا کرنی ہوگی، تب وہ دعا قبول ہوگی. جیسے ابھی ڈاکٹر رجت نے بتایا کہ جو مولانا نے دعا کیا تھا تو وہ ایک پوائنٹ پر آ گئے تھے، بالکل ہیلپ لیسنس کے پوائنٹ پر، کہ اس وقت وہ انگریزی نہیں بولتے تھے. تو اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اچانک کوئی تیاری نہیں کی تھی، وہ سمجھ رہے تھے کہ اردو بولنا ہے. تو ایک ٹوٹل ہیلپ لیسنس کی جو اسٹیٹ ہوتی ہے، تو وہاں پر آ کے جب ہم اللہ کو قادر مطلق مانتے ہیں کہ سارا اختیار اللہ کے پاس ہے اور ہم پورے ٹوٹل ہیلپ لیسنس کی اسٹیٹ میں، تو وہاں آ کے پھر اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. تو یہ فیلنگ جو ہے ٹوٹل ہیلپ لیسنس کی، یہ ضروری ہے. تو جب ہم دعا کریں تو ہم بالکل خدا کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں. ایک جو ابدیت کا گہرا احساس ہوتا ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہو، سرویچیوڈ کا احساس، تب ہم کو اللہ کی رحمت پانے کا ہم کو موقع ملے گا اور ہم اللہ کی رحمت کو انووک کر سکیں گے. تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے. ایک ایگزامپل بھی آپا مجھے یاد آ رہا ہے، مولانا نے اپنی کتاب معرفت میں لکھا تھا کہ if somebody was to write a book on communication, then he will definitely mention the role of a pigeon or a telegraph or a telephone or a mobile phone. So a person who is reading this book, if he has a prior knowledge, like we all know what a pigeon or a telegraph or a telephone is, so we'll be able to understand the language of the book, we will understand the content of the book. So similarly, the names of God, one can only know the reality of it when one is able to acquire the knowledge through self-discovery. So only when you personalize, the situations, the events, it is then that you realize the meaning of these beautiful names of God, like Appa also mentioned. So that's a good example to illustrate the point. آپا یہ سوال بھیجا ہے اقبال خان صاحب نے کانپور سے. انہوں نے پوچھا ہے آپ سے واٹ از نیڈیڈ ٹو بیکم اے پرسنالٹی دیٹ کین ڈو اسم اعظم دعا. اب پرسنالٹی وہی چاہیے اسم اعظم دعا کے لیے کہ بالکل گاڈ اورینٹڈ اس کی سوچ ہو، خدا میں بالکل وہ گم ہو جائے، خدا کی یاد میں، اور کوئی کام ایسا نہ کرے حتی الامکان کہ جس سے خدا ناراض ہوتا ہو. اور سب سے بڑی چیز جو مولانا نے بتایا کہ وہ ایکنالجمنٹ ہے، خدا کو ایکنالج کرنا
کیونکہ ایک ایک چیز ہم کو خدا سے ملی ہوئی ہے اور ہم خدا کو ایکنالج نہ کریں تو یہ بہت ہی زیادہ ہماری پرسنالٹی کو گندا کرتی ہے. خدا کا شکر کرنا، ایکنالج کرنا، خدا کی حمد کرنا، اس سے ہماری ایک پرسنالٹی بنتی ہے. تو اس پرسنالٹی سے ہمیں خدا کی انسپریشن ملتا ہے. تو جو ہم نے سمجھا ہے مولانا کے لٹریچر سے کہ اسم اعظم کی دعا کے لیے خدا کا انسپریشن چاہیے. انسپریشن ہم کو ملتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے. تو جب ہم کو وہ انسپریشن ملے گا تو فرشتے تو اسی کے پاس آتے ہیں جس کی پرسنالٹی جو ہے وہ جس نے تزکیہ کیا ہوا ہو، تو مزکہ پرسنالٹی جس کو ہو. جیسے آپ کو یاد ہوگا حضرت ابوبکر جب جواب دینے لگے اس کے برا بھلا جو ایک آدمی کہہ رہا تھا تو وہ فرشتہ چلا گیا. جب حضرت ابوبکر کے پاس سے چلا گیا تو ہم سوچ لیں گے ہمارے پاس کیسے فرشتہ آئے گا جب ہم برے کام کر رہے ہوں گے، نیگیٹو تھنکنگ ہماری ہوگی، کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے. تو یہ تو ضروری ہے اپنا ذہنی تزکیہ کرنا، اپنی پرسنالٹی کو پیوریفائی کرنا، یہ سب ضروری ہے اگر ہم اس لیول تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ ہمیں جو یہ توفیق ملے اسم اعظم کی دعا کی. آپ ایک کامنٹ آیا ہے پروفیسر نجمہ صدیقی کا. انہوں نے لکھا ہے گریٹ ہیونگ دیز لیکچرز ریمائنڈز اس آل آف مولانا صاحب. آپ پھر ایک سوال ہے محمد اشر جاوید صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے کہ واٹ اف سم ون از illiterate and he or she counts Allah's sacred names, will these counting go waste? What is your opinion? نہیں، ایسا نہیں ہے کہ لٹریٹ آدمی جو ہے وہ عبادت نہیں کر سکتا، اس کو ثواب نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے. مجھے اس پر ایک قصہ یاد آتا ہے. اب کہاں تک وہ صحیح قصہ ہے مگر سنا ہے میں نے کہ اکبر بادشاہ کے زمانے میں ایک آدمی تھا بالکل جاہل دیہات کا. تو اس کو پیسے کی ضرورت تھی. تو اس کو کسی نے کہا کہ جاؤ اکبر بادشاہ کے پاس، وہاں سے تم کو ملے گا. تو اس نے پوچھا کہ اکبر کو کس نے دیا؟ تو اس نے کہا اللہ نے دیا. تو اس نے کہا میں اکبر کے پاس کیوں جاؤں، میں اللہ کے پاس جاؤں گا. بس وہ جنگل میں چلا گیا اور خوب اس نے دعائیں کی، خوب دعائیں کی. کہتے ہیں کہ ایک جانماز بچھا کے، کپڑا بچھا کے خوب دعائیں کی، کرتا رہا دعائیں. تو پھر جب اس نے اپنا کپڑا ہٹایا تو وہاں بہت سی اس کو اشرفیاں ملی. اب کہانی ہے یا ریئل قصہ ہے، لیکن اس کا جذبہ دیکھیے کہ میں اکبر کے پاس کیوں جاؤں، جس نے اکبر کو دیا ہے میں اس کے پاس جاؤں گا. تو یہ ہے کہ خدا سے جو انسان کے تو فطرت میں خدا جو ہے پیوست ہے، خدا کے جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ پیوست ہیں، اس کے لیے کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر ہم دل سے دعا مانگیں گے تو وہ ضرور قبول ہوگی. تو ایک اور قصہ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک صدیق حسن کمشنر تھے، یہ انگریزوں کے زمانے میں. تو ان کے زمانے میں ایک سکھوا ڈاکو تھا، بڑا ڈاکو تھا کوئی. وہ شام کو پکڑا گیا تو ان کے بنگلے میں لا کر ایک کمرے میں رکھ دیا گیا کہ اب کل جہاں جانا ہوگا اس کو لے جایا جائے گا. تو جب صدیق حسن جو ہیں وہ نکلے راؤنڈ لگانے کے لیے رات کو، تو وہ بہت سردی کا موسم تھا. وہ ایک دم جاہل، اس نے کہا جنٹ صاحب، جنٹ صاحب کہتے تھے انگریزوں کے زمانے میں، جنٹل مین کو جنٹ صاحب، صاحب کو جنٹ صاحب. تو اس نے کہا جنٹ صاحب آپ کا سکھوا سردی کھا رہا ہے. اب وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ مجھے ایک کمبل چاہیے. اس نے کہا جنٹ صاحب آپ کا سکھوا سردی کھا رہا ہے. اب ان کے دل میں وہ بات ایسی لگ گئی کہ وہ گھر میں گئے اور انہوں نے اپنا کمبل لا کے اس کے اوپر ڈال دیا. تو یہ کوئی اس میں ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، خدا سے تعلق قائم ہونا دل کی ضرورت ہے، دل سے دعا نکلنی چاہیے. آپ یہ سوال لکھنؤ سے کرا ہے زبیر قریشی صاحب نے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے پلیز ٹیل اس سم تھنگ اباؤٹ پیراڈائز.
پیراڈائز پہ تو مولانا نے بہت لکھا ہے. ایک پورا چیپٹر ہے کتاب معرفت میں جنت خدا کا پڑوس. تو آپ سوچ لیجئے کہ جنت جب خدا کا پڑوس ہوگا, جنتی لوگ خدا کے مہمان ہوں گے, جیسا کہ ایک اس میں آیا ہے, ایک قرآن کی آیت ہے, نزلم من غفور الرحیم, نزلم من غفور الرحیم. تو یہ قرآن میں آیا ہے کہ جنتی لوگ خدا کے مہمان ہوں گے. اب آپ سوچ لیے کہ ایک بادشاہ کا مہمان ہوتا ہے تو اس کو کیا کچھ نہیں ملتا اس کو, تو ایک خدا کا مہمان ہوگا تو اس کو سب کچھ ملے گا. وہاں ہر طرح کے آزادی ہوگی, ہر طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں گی. ایک بار مولانا کی وفات کے بعد اقبال عمری صاحب نے خواب میں دیکھا کہ مولانا سے ملاقات ان کی ہوتی ہے خواب میں. وہ کہتے ہیں کہ میں موت سے پہلے بھی خدا کی حمد کر رہا تھا اور موت کے بعد بھی خدا کی حمد کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر مکمل مواقع ہوں گے ہمیں ہر کام کرنے کی, خدا کو یاد کرنے کی, خدا کی حمد کرنے کی, خدا کی معرفت کرنے کی, لیکن بس ایک فرق کے ساتھ کہ وہاں ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ انجوائبل ایکٹیویٹیز ہوں گی. وہاں کوئی تھکن نہیں ہوگی, کوئی بڑھاپا نہیں ہوگا, کوئی وہاں پر وہ کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا وہاں پر. تو وہاں پر جو ہے اس آزادانہ ماحول میں ہم خدا کی معرفت حاصل کریں گے اور ایک مولانا نے لکھا ہے کہ ایک ڈیوائن سویلائزیشن بنائیں گے. تو وہاں پر جو ہے وہ ایک آئیڈیل ورلڈ ہوگی اور وہاں پر ہمیں سارے مواقع ملیں گے کام کرنے کے. ہمارا انٹلیکچول ڈیولپمنٹ, اسپریچول ڈیولپمنٹ مسلسل ہوتا رہے گا, کیونکہ وہاں تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہوگی. یہاں تو رکاوٹ ہے, آدمی بیمار ہو جاتا ہے, بوڑھا ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے, وہاں سب اسٹاپ ہو جاتا ہے. وہاں اسٹاپ نہیں ہوگا. تو وہاں جو ایکٹیویٹیز ہوں گی وہ ایک مسلسل ایک ایکٹیویٹیز ہوں گی. وہاں پر ہمیں اتنا زیادہ موقع ملے گا. اور پھر وہاں پر جنت کا جو ماحول ہوگا, وہاں پر صرف یہی ہے نہیں کہ وہاں ساری سامان ہوں گے ہماری ضرورت کے, بلکہ وہاں خدا کی جھلکیاں بھی ہوں گی. خدا اپنے بندوں کو سلام کرے گا اور لوگ خدا کو کہتے ہیں کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ خدا کو لوگ دیکھیں گے جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو. تو ایک حدیث ہے کہ جب خدا ظاہر ہوگا تو ایسا نہیں خدا پورا ظاہر ہو جائے گا, خدا کی ایک جھلک جب ظاہر ہوگی تو جنتی لوگ جو کہ بہت ہی عیش و عشرت میں وہاں رہ رہے ہوں گے تو وہ سب کچھ بھول جائیں گے. خدا اتنا بیوٹیفل ہوگا, اتنا باکمال, خدا کو ایک جھلک بھی دیکھ لینا تو وہ سب کچھ بھول جائیں گے. وہ اتنا زیادہ ان کے اندر اسپریچول انرجی آ جائے گی. تو وہ جھلک اللہ تعالیٰ بار بار دکھاتے رہیں گے. تو وہ تو ایک اسپریچول سویلائزیشن ہوگی. تو وہ آخرت میں ہی اس کا پورا پتہ چلے گا, لیکن ایک ہم کو ایک اندازہ ہوتا ہے قرآن میں جو آیتیں ہیں اس کے بارے میں. تو یہ جو تھا نزلم من غفور الرحیم, اس کا حوالہ ہے سورہ فصلت آیت نمبر 34. آپا میرے کو بھی ایک ریلیٹڈ حدیث یاد آ رہی ہے کہ ونس companion asked the Prophet of Islam that what is how is the construction of the paradise. So Prophet said that the construction of paradise is such that one brick is of gold and one is of silver. Its mortar is of fragrant musk and its gravel is of pearls and garnet, and the earth is of saffron. Whoever enters the paradise will remain fresh and will never decay. He will live there forever. Death will not come to him, and his youth will never be lost. So, I mean, if you visualize the beauty of the paradise, a person would say that I will do anything to qualify for such a beautiful abode. And I remember, Appa, you once said about Maulana that
Maulana also aspired, like any believer, for paradise, but for him, paradise was not aspired for its beauty or the fact that it's a place where the known and the unknown desires will be fulfilled. But he wanted to qualify paradise to meet his creator. And I think the biggest blessing of paradise is that we will all get to meet our creator. So I just remembered this. Appa, I'll take the next question. The next question is from Fuad Saab from Ahmedabad, और उन्होंने लिखा है, how are the Asma-e Husna gates of the divine mercy? असल में इंसान मुजर्रद तौर पर एब्स्ट्रैक्ट अंदाज में सोच नहीं सकता, तो उसको सोचने के लिए कुछ अल्फाज चाहिए होते हैं. मिसाल के तौर पर कोई ट्रूथ सीकर है, तो अब वो क्या सोचे, किन अल्फाज में ही उसको बात पकड़ में आती है. तो जब उसको ये लफ्ज़ मिलता है अल हादी, तब वो बहुत ही ज़्यादा उसको समझ लेता है, उस बात को समझ लेता है कि जब खुदा अल हादी है तो खुदा ज़रूर मुझे हिदायत देगा. तो उस हिदायत के लिए जब वो पूरी कोशिश करेगा तो इंशाअल्लाह ताला उसको हिदायत मिल जाएगी, उसको पूरी उम्मीद हो जाती है. तो इसी तरीके से इंसान जब बहुत ही बेबस होता है तो वो सोचता है कि खुदा नासिर है, खुदा का एक एट्रीब्यूट है नासिर, तो खुदा हमारी मदद करेगा, हमारी खुदा ही मतलब मदद कर सकता है. खुदा एक ऐसी बरतर हस्ती की तलाश में इंसान होता है कि वो जब उसको ये सब अल्फाज मिलते हैं अस्माए हुस्ना वाले, तब उसको समझ में आता है कि हाँ ये हस्ती है जो हमारे दिल में है. तो ये हस्ती उसको मिल गई है और वो अल्फाज उसको मिल गए हैं, तो उन अल्फाज के सहारे से फिर वो दुआएं करता है. फिर इसी तरीके से रज़्ज़ाक़, किसी को सर्विस नहीं मिल रही है, किसी को ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको ये लफ्ज़ मिल जाता है अर रज़्ज़ाक़ कि खुदा देने वाला है, फिर वो खुदा से मांगता है. तो इसी तरीके से सारे जो नाम है अल्लाह ताला के, वो इसी तरीके से हैं कि वो हमारी जो ज़रूरतें होती हैं उसके मुताबिक कोई ना कोई नाम इंसान को मिल जाता है. और ये 99 नाम तो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव नाम है, उसके अलावा भी बहुत सारे नाम अंडरस्टूड हैं. तो इस तरीके से कोई नाम की कोई लिमिट नहीं है. तो इस तरीके से इंसान जो है ये गेट्स इसलिए कहा गया है कि यही कलीद मारिफत है, और इन्हीं के ज़रिए से इंसान तारीकी से रोशनी में जाता है और उसको खुदा की तरफ से हिदायत मिलती है. सबीर हुसैन साहब ने पाकिस्तान से लिखा है, आपा वी हैव इंटेंशंस टू प्रैक्टिस द अस्माए हुस्ना रिपीटेडली टू चेंज आवर बिहेवियर. माय क्वेश्चन इज, विल इट इम्पैक्ट और नॉट? मतलब ये है कि खाली इंटेंशन ही न रहे, इंटेंशन है पहला स्टेप, लेकिन उसी के मुताबिक काम भी करें. यहाँ एक किस्सा मुझे याद आता है, शायद मौलाना अशरफ अली थानवी का किस्सा है ये, कि एक आदमी अपने बच्चे को लेकर गया कि मेरा बच्चा बहुत गुड़ खाता है, इसके लिए दुआ करिए. तो उन्होंने कहा कि तुम एक 3-4 दिन बताया, एक हफ्ता बताया कि इतने दिनों के बाद आना. तो फिर उन्होंने दुआ किया और वो उसका गुड़ खाना छूट गया. तो उसने कहा कि तो आपने उसी दिन क्यों नहीं दुआ कर दिया? कहने लगे मैं भी गुड़ खाता था. तो उन्होंने खुद गुड़ खाना छोड़ा, फिर दुआ किया. तो जो हम जिस चीज़ के लिए दुआ कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर हम ये दुआ करें कि हमें अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, फलां काम है, फलां बात है, तो और हम किसी इंसान की मदद ना करते हों तो वो अल्लाह ताला ऐसी दुआ कबूल भी नहीं होगी. एक बार मैंने देखा, एक फ़कीर था, वो तकरीबन 1 घंटे तक वो मांगता रहा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रुकती थी, वो मांगता था,
کوئی اس کو ایک پیسہ نہیں دے رہا تھا. تو پھر میں نے سوچا کہ جو آدمی فقیر کے لیے نہیں پیسہ دے رہا ہے، حالانکہ گاڑیوں والا ہے، تو وہ کیسے کس منہ سے وہ خدا سے مانگے گا. تو ہمیں اپنی پرسنالٹی کو ویسا ہی بنانا ہوگا تاکہ ہماری دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے ہاں بالکل ہی آنیسٹی کے ساتھ کوئی کام کریں گے تبھی قبول ہوگا، کہ جیسی ہماری پرسنالٹی ہے ویسے ہی ہماری دعا بھی ہو. کہ اگر ہم کچھ خدا سے چاہتے ہیں تو وہی کام ہم انسانوں کے ساتھ بھی کر رہے ہوں. اگر ہم چاہتے ہیں خدا ہمارے ساتھ فلاں موقع پر فلاں کام میں ہماری مدد کرے تو ہمیں بھی انسانوں کی مدد کرنی ہوگی، کیونکہ وہاں ہم یہ ثبوت دیتے ہیں کہ ہم سچ مچ خدا کی مرضی کے مطابق اس دنیا میں چلنا چاہتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ اپنی پرسنالٹی میں چینج لائیں. فیاض الدین عمری صاحب نے لکھا ہے کرناٹکا سے کہ آپا یو ہیو سلیکٹڈ اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک آف 99 نیمز آف گاڈز ایٹریبیوٹس ٹوڈے، جزاک اللہ. پھر انہوں نے لکھا ہے کہ مولاناز دعا ایٹ دا ٹائم آف ہیلپلیسنیس reminds me Prophet Musa's invocation when he was directed by Allah Ta'ala towards Pharaoh. آپ یہ ایک سوال بھیجا ہے مس عائشہ عبداللہ نے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے پلیز آپا نماز کی اسپرٹ کو ڈیفائن کر دیں کہ ہم کیا اسپرٹ پیدا کر سکتے ہیں نماز کے لیے. اصل میں ساری عبادات کی اسپرٹ وہی ہے کہ ہم جو کچھ بھی نماز میں جیسے پڑھتے ہیں تو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ وہ سب ہمارے رٹے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں. عام طور پر ہماری عربی زبان بھی نہیں ہوتی ہے، اور جس کی عربی زبان بھی ہوتی ہے وہ بھی جلدی جلدی پڑھ لیتا ہے. ایک ہے کہ اس کی پوری اسپرٹ کے ساتھ نماز پڑھنا. جو کچھ بھی نماز میں جو پورشن ہوتے ہیں ہم قرآن سے لیتے ہیں نماز میں تو وہ اس کو ہم سوچ سمجھ کے غور و فکر کے ساتھ پڑھیں اور نماز کے بعد بھی اس کے بارے میں سوچتے رہیں. جیسے ایک بار میں نے بتایا تھا کہ صحابہ جو ہیں نماز پڑھنے کے بعد جب مسجد نبوی سے نکل کر گھر جاتے تھے تو وہ غور و فکر کرتے ہوئے چلے جاتے تھے. یہ نہیں کہ سب آپس میں باتیں کرتے ہوئے نہیں جاتے تھے. تو جو نماز کی اسپرٹ ہے وہی دوسری عبادات کی اسپرٹ ہے. تو اسپرٹ کے ساتھ کیفیات کے ساتھ نماز پڑھیں، وہی نماز قبول ہوتی ہے. ورنہ تو ہر عبادت کے بارے میں ہے کہ وہ انسان کے اوپر پھینک دی جائے گی. عبادت صرف اس کی رسم فارم عبادت نہیں. فارم تو بھئی ایک شکل ہوتی ہی ہے، ایک شکل کے بغیر عبادت نہیں ہے. شکل ضروری ہے لیکن اصل چیز جو ہے اس کا ایسنس جو ہے وہ اس کی اسپرٹ ہے. آپ اگلا سوال ڈاکٹر نغمہ صدیقی نے بھیجا ہے دلی سے. انہوں نے پوچھا ہے آپ سے کہ کین وی کال اپون گاڈ ود اسم اعظم ان آور مدر ٹنگ؟ اس کے بارے میں بتائیں. ہاں، مدر ٹنگ عربی بھی صحابہ کی مدر ٹنگ تھی. یہ تو بعد میں لوگوں نے نکالا کہ جو ہے دعائیں جو مسنون دعائیں جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی صحابہ کی ہوتی تھی بس وہی ہمیں اسی کو ریپیٹ کرتے رہنا ہے. ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو دعائیں ہوتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہوتی تھیں وہ کچھ احوال ہوتے تھے، کچھ کیفیات ہوتی تھیں، اس میں وہ دعائیں نکلتی تھیں. تو وہ جو احوال ہوتے ہیں کیفیات ہوتے ہیں تو وہ فارن لینگویج میں وہ آ نہیں پاتے. تو جو گہری روح تڑپتی ہوئی روح سے جو دعا نکلتی ہے وہ ہم اپنی ہی زبان میں کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا نہیں ہے کہ صرف عربی میں دعا ہوگی تو قبول ہوگی. دعا جب دل سے ہوگی تبھی قبول ہوگی. اس کی روح کے ساتھ جب آپ دعا کریں گے تبھی قبول ہوگی. خشوع و خضوع والی دعا قبول ہوگی. آنسوؤں کے ساتھ جب ہم دعا کریں گے تب قبول ہوگی. ایسے الفاظ دہرانے سے دعا قبول نہیں ہوگی. مولانا اقبال عمری نے چنئی سے کامنٹ بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے آپا خدا کے بارے میں جب آپ کہتی ہیں تو مجھے بہت تھرل ہوتا ہے.
اللہ ہم کو اور آپ کو مزید خدا سے تعلق پیدا کرنے کی توفیق دے. عامر موری صاحب نے شری نگر سے سوال بھیجا ہے. آپا کائنڈلی گائیڈ us about how one should come back to the right path after any derailment. How should one motivate and instill the spirit again? ڈیریلمنٹ تو ہوتا ہے بھئی، انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، تو یہ کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک سمجھ لیجئے بلیسنگ ان ڈسگائز ہے، کیونکہ ہمارے اندر ایک گہرا احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے. تو غلطی ہونا، یہ شاک جو لگنا ہے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اس کے بغیر تو انسان کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ شاک سے گہرے انسان کے اندر گہرے جذبات پیدا ہوتے ہیں. پھر ایک نئے سرے سے انسان کی سوچ بیدار ہوتی ہے، نئے سرے سے وہ خدا سے اپنا تعلق جوڑنا چاہتا ہے. تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ انسان سے غلطیاں ہوں، کیونکہ ایک حدیث بھی ہے کہ اگر انسان غلطی نہ کرتا تو اللہ تعالیٰ اتنا غضبناک ہوتا کہ وہ دوسری مخلوق پیدا کرتا. تو غلطی ہونے کا مطلب ہے غلطی ہونا، پھر اس پر وہ سوچنا کہ اتنی بڑی غلطی ہو گئی، اور بہت ہی زیادہ گہرائی سے دوبارہ خدا سے تعلق قائم کرنا. تو یہ غلطی کے بعد ہی یہ پاسبل ہوتا ہے. جو لوگ غلطی نہیں کرتے تو وہ وہی بے روح عبادتیں کرتے رہتے ہیں. I remember Appa Maulana was once explaining that there are shortcomings in everyone, in an individual, a group, or a society, or a community. The important thing is that one has to identify or discover these shortcomings. It could be that you are not succeeding maybe due to lack of perseverance. So it could be perseverance, it could be ego, it could be a superiority complex. So Maulana once explained that once you identify the shortcoming and then you fix it, then that is the key to success. آپا ایک کامنٹ بھیجا ہے ڈاکٹر اسلم خان نے سہارنپور سے. انہوں نے لکھا ہے یو آر رائٹ ڈاکٹر فریدہ, مینز God is only one God. He alone is worthy of becoming the center of man's attention. Our existence have been provided on earth which is attributable solely to God, the source of all divine blessings. آپا یہ ایک سوال آیا ہے فراز خان صاحب نے بھیجا ہے دلی سے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے واٹ از سپر دعا, اس کے بارے میں بتائیں. مطلب ایک تو ہے ٹریڈیشنل دعا، عام دعا، اور ایک ہے سپر دعا جو مولانا کہتے تھے سو کریٹیو دعا. مطلب ہمارے جب جذبات بہت زیادہ گہرے ہو جاتے ہیں تو ہم کو نئے نئے الفاظ کے ساتھ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں. تو ابھی جو ڈاکٹر سانسنن نے جو بتایا تھا وہ بچہ جو بائسکل والا، وہ اس کی مثال ہے کہ وہ بائسکل مانگ رہا تھا، باپ نہیں دے رہا تھا. جب اس نے یہ کہہ دیا کہ آپ ہی تو ہمارے باپ ہیں، آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں، تو یہ کریٹیو الفاظ ہیں، ایک نئے ڈھنگ کے الفاظ ہیں. تو اسی طریقے سے جب ہم اللہ سے جب تعلق قائم کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں ایک عاجز مخلوق بنایا ہے، تو اگر ہم آپ سے نہیں کہیں تو کس سے کہیں. تو اس طریقے کی اس وقت کے وقت دعا نکلتی ہے جب آدمی بہت زیادہ اندر سے بالکل ہی ٹوٹ چکا ہوتا ہے، ہیلپ لیسنس کی انتہا تک پہنچ چکا ہوتا ہے. تو اس وقت وہ اس کے اندر سے وہ نئے نئے الفاظ نکلتے ہیں دعا کے، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت ان کو ملتی ہے. تو اسی کو کریٹیو دعا کہتے ہیں. آپا یہ سوال سڈنی آسٹریلیا سے میر مشتبہ علی صاحب نے کیا ہے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ دین کی اسپرٹ میں کنسسٹنسی کیسے لائیں, اس کے بارے میں بتائیں. اب ایک دم ہمیشہ ایک ہی اسٹیٹ آف مائنڈ نہیں رہتا ہے.
کیونکہ صحابہ نے اس طرح کا سوال پوچھا تھا کہ ہمارا ایمان برابر ہمیشہ ایک ہی لیول کا نہیں رہتا ہے، تو یہ پاسبل نہیں ہے، فلکچویشن ہوتا ہے اور یہ ہوتا رہے گا. تو بس یہ ہے کہ بہت لمبا عرصہ نہ گزرے، وقتی طور پر ایسا ہو تو کوئی بات نہیں، پھر دوبارہ انسان کو اس میں چلے جانا چاہیے کہ جو اس کا جو ہائر لیول ہے ایمان کا، تو اس کے لیے پوری کوشش کرتے رہنا چاہیے. کبھی وقتاً فوقتاً ایسا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے، بہت زیادہ انٹراسپیکشن کی ضرورت ہے. تو جیسے مولانا ہر وقت سوچتے رہتے تھے. اب مولانا کے لیول تو ایک عام آدمی کو نہیں مل سکتا، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں. ہر وقت سوچتے رہتے، غور و فکر کرتے رہتے تھے، قرآن کی آیتوں کو لے کر کے، حدیث کو لے کر کے، صحابہ کی باتوں کو لے کر کے مسلسل غور و فکر کرتے رہتے ہیں. اس سے ایمان تازہ ہوتا رہتا ہے. تو وہی جو یہ مسئلہ ہے کہ کنسسٹنسی کا، تو یہ اسی تو ایمان تازہ کرنا پڑے گا، تھوڑا اسٹڈی کرنا پڑے گا، تاکہ کیونکہ انسان کے اندر انکانشس مائنڈ ہے، سب کانشس مائنڈ ہے، تو ہر وقت ہر چیز کانشس مائنڈ میں نہیں رہتی. تو اس کو کانشس مائنڈ میں لانے کے لیے ہمیں اسٹڈی کرنی پڑتی ہے، ہمیں غور و فکر کرنا پڑتا ہے اور انٹراسپیکشن کرنا پڑتا ہے، تب ہمیں پھر دوبارہ سے وہ کانشس مائنڈ میں آ جاتا ہے. تو یہ ضروری ہے. شاہ رخ صاحب نے نیو یارک سے سوال بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن اے ریئلائزڈ سول؟ ایز آپا سیڈ اونلی ریئلائزڈ سولز ول گو ٹو جنہ. اس کو واضح کریں. اب ہم لوگ تو مولانا نے جو بتایا ہے وہ یہی بتایا ہے کہ انسان کو آخری حد تک پازیٹیو ہونا چاہیے. ایک تو مسلسل خدا کی یاد میں زندگی گزارنا چاہیے اور آخری حد تک پازیٹیو ہونا چاہیے، کیونکہ جہاں پازیٹیوٹی ختم ہوئی وہاں ریئلائزیشن میں کمی آ جاتی ہے. ریئلائزیشن کے لیے 100% پازیٹیوٹی درکار ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے وہی ایک ایسی زندگی گزارنی ہوگی کہ ہم صرف ضرورت بقدر ضرورت دنیا میں لگیں اور باقی ٹائم اپنا دین کی جو ریلیجس پرسوٹ میں گزاریں. پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے، لوگوں نے بہت زیادہ وقت دین کی راہ میں، تزکیہ نفس کی راہ میں گزارا ہے، وہی ہمیں آج بھی کرنا پڑے گا. آج لوگوں کو لگتا ہے کہ آج تو دنیا جو ہے بہت زیادہ کھل گئی ہے، تو سارے لوگ دنیا میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ایک ہی چیز آدمی کو مل سکتی ہے، پھر دنیا ہی ملے گی. اگر ہم آخرت چاہتے ہیں اور ایک ریئلائز سول بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں اسٹڈی کرنا پڑے گا، غور و فکر کرنا پڑے گا اور دین کی راہ میں لگنا پڑے گا، دین کے لیے کام کرنا پڑے گا. تو یہ سب کریں گے تب ریئلائزڈ سول بنیں گے. مطلب بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ کر پرنسپل لائف گزارنی پڑے گی، جیسا کہ مولانا نے گزاری. ہر وقت بس وہ سوچتے رہتے تھے، وہ کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، ہر وقت سوچتے رہتے تھے. تو سوچنے سے وہ مسلسل وہ سارا بات تازہ ہوتی رہتی ہے، ورنہ پھر وہ اپنے سب کانشس مائنڈ میں چلی جائے گی. پھر آدمی، کیونکہ دنیا تو ہر وقت ہمارے سامنے ہے، پھر وہ اسی دنیا میں لگ جائے گا. تو دنیا میں سے ٹائم نکال کر آخرت کے لیے کام کرنا یہ ضروری ہے، ریئلائزڈ سول اگر ہم چاہتے ہیں تو. Okay, so we will end the session now. Thank you.